بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب کو اتارا جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہاں کے لوگوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ جس کے لیے زمینوں کی بادشاہت، جس کے لیے آسمان کی بادشاہت، ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا بادشاہت میں کوئی شریک، وخلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، پھر اس کا ایک انداز بھی بنایا، فقدرہ تقدیرا۔ اس آیت کے اندر اور پچھلی آیت کے اندر مطلقاً اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شہنشاہیت کو بیان کیا گیا ہے۔ زمین و آسمان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کو فہدا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدا۔ زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے سکھائے۔ کون بکری کو سکھاتا ہے کہ آپ کو پتوں کو چننا ہے اور گھاس کو کھانا ہے؟ شیر کو کون سکھلاتا ہے پیدا ہوتے ہی کہ تجھے گوشت کھانا ہے؟ بچے کو کون سکھلاتا ہے پیدا ہوتے ہی کہ تجھے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے؟ یہ ساری کے ساری تربیت اور ٹریننگ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنائے کہ لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کسی بھی چیز کو جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم، اور نہیں مالک ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کے، ولا نفع، اور نہیں کسی نفع کے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہیں مالک ہیں وہ موت کے اور نہیں زندگی کے، یعنی کسی کو مارنے کے، کسی کے زندگی کے، ولا نشورا، اور نہیں مار کر کسی دوبارہ زندہ کرنے کے، کسی بھی چیز کے وہ مالک نہیں۔ جن چیزوں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کا ساجی اور شریک قرار دیا۔ وقال الذین کفروا، خود تو ان پتھروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، اور پیغمبر کے متعلق کیا کیا کہتے ہیں اور حق راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ تو صرف ایک بہتان ہے جسے اس نے گھڑ لیا، وعانہ، اور اس کی مدد کی ہے، علیہ، اس گھڑنے میں، قوم آخرون، دیگر لوگوں نے، فقد جاءوا ظلما وزورا، انہوں نے بڑی ظالمانہ بات کہی، وزورا، زورا، اور بڑی جھوٹ اور تہمت کی بات کہی پیغمبر کے متعلق۔ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن ان کی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب نہیں، بلکہ خود اس کو گھڑ لیا اور پھر دیگر لوگوں سے مدد حاصل کی، اور ان سے مدد حاصل کر کے پھر یہ اس کتاب کو لکھتے اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وقالو، یوں کہتے ہیں کہ پہلوں سے منقول کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین نکتتبھا، جو اس نے لکھ لی ہیں، فہی تملی علیہ، وہی اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، اصیلا آصال، پیچھے ابھی لفظ آیا تھا۔ قل انزلہ الذی، آپ کہہ دیجئے تمہیں کیا خبر، اتارا اس قرآن کریم کو اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ حالات، ساری پوشیدہ چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ انہ کان غفور رحیما، یقیناً اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، بڑی مہربان ہے۔ وقالو، اور کفار یوں کہتے ہیں، مالی ھذا الرسول، اس پیغمبر کو کیا ہو گیا؟ دیکھیں نا صحیح کہ کن کن چیزوں کو پیغمبری کے راہ میں، نبوت کے راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ مالی ھذا الرسول، اس پیغمبر کو کیا ہو گیا؟ یأکل الطعام، کھانے کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے۔ اگر یہ پیغمبر ہے تو لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ فیکون معہ نذیرا، تو وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ بات وہی آئی، اگر اللہ تبارک و تعالی واقعتاً کسی فرشتے کو اتارتے پھر یہ ایمان نہ لاتے تو ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، جبکہ اللہ کو ان کی بقا منظور تھی، ان کی فنا منظور نہ تھی۔ او یلقا الیہ کنز، یا ان کی طرف کوئی خزانہ اتارا جائے، او تکون لہ جنۃ یأکل منھا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہو، یأکل منھا، جس میں سے وہ کھاتا ہو۔ وقال الظالمون، اور ان ظالموں نے یہ بات بھی کہی کہ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے، الا رجلا مسحورا۔ انظر، اے پیغمبر آپ دیکھیے تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی کیسی مثالیں یہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، یہ راہ راست سے بھٹک کر ہٹ کر دور چلے گئے، فلا یستطیعون سبیلا، یہ راستے پر واپس آ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات،
اللہ کی انشاء اگر اللہ چاہتے جعل لک خیرا من ذلک آپ کے لیے اس سے بہتر چیزوں کو بناتے، ایسے باغات تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوتی، ویجعل لک قصورا اور آپ کے لیے محلات بھی بناتے۔ لیکن مومن کے لیے دنیا نہیں، مومن کے لیے کس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ جنت کا اور آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں دنیاوی تعلی اور ترقی کا باعث نہیں ہے۔ اگر باغات ہی ترقی کا باعث ہوتے تو نضر بن حارث یا طائف کے لوگوں پر نبوت اترتی، یا ولید ابن مغیرہ پر نبوت اترتی، جن کے باطن اور جن کے قلوب اندر سے شرک کی سیاہیوں سے بالکل ظلمت کدہ بنے ہوئے تھے، جن کے قلوب، ان پر نبوت اترتی۔ معلوم ہوا کہ دل صاف و شفاف ہونا چاہیے، اور نبوت کسبی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، منتخب کیا، اور آپ کو پوری کائنات کا پیغمبر بنایا۔ بل کذبوا بالساعۃ بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو کہ قیامت کو جھٹلائیں ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ جہنم کا زبردست مضمون، اذا رأتهم من مکان بعید جب یہ لوگ اس جہنم کی آگ کو دیکھیں گے دور جگہ سے، سمعوا لها تغیظا سنیں گے وہ اس کے جوش مارنے کو، وزفیرا اور اس کے چنگاڑنے کو، تغیظاً مارے غصے کے۔ جب جہنم ان کو دیکھے گی تو جہنم کو شدید غصہ آئے گا، اور غصے کی وجہ سے جہنم جوش مارے گی، جس کی وجہ سے اس کے اندر آواز پیدا ہوگی۔ اس آواز کو قرآن کریم میں کہا جاتا ہے تغیظ، وزفیراً اور ان کے چنگاڑنے، جہنم کے چنگاڑنے کو دیکھے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا دیکھیں گے یہ لوگ، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا پھر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیسے ڈالا جائے گا؟ آزاد چھوڑ کر ایسے ہی؟ کہا نہیں، مکانن ضیقن ایک تو تنگ جگہ پہ ان کو ڈالا جائے گا، پھر یہ کہ جگہ تنگ، مقرنین خود یہ بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرنین دعوا ہنالک ثبورا وہاں پر یہ ہلاکت و بربادی اور موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا آج تم ایک موت کو نہ پکارو، واحدہ وادعوا ثبورا کثیرا بہت ساری موتوں کو پکارو، لیکن آج تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر ان سے کہا جائے گا اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون کیا یہ جہنم ضیقا مقرنین مکانا ضیقا ایک تنگ جگہ جہاں پر تم کو زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا، یا یہ بہتر تھی یا وہ جنت جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا؟ ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کانت لهم جزاء ومصيرا یہی ان کا بدلہ ہوگا اور یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون وہ جنت کے اندر ہوں گے، ما یشاؤون جس حالت میں وہ چاہیں، جن نعمتوں کو چاہیں سب کچھ انہیں ملے گا، خالدین اہل جنت اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا یہ آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جس کے باضابطہ درخواست کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ متقیوں کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور تم اللہ سے جنت کی درخواست کرتے ہو۔ وَنَنْشَنَ شَامَسْ وَنَسَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جس دن اللہ انہیں اکٹھا کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان کے ان معبودوں کو بھی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، فَيَقُولُ اللہ ان سے کہیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ ان کے معبودوں سے کہیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل یا خود ہی وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ مراد کن معبودان باطلہ کو؟ ان اولیاء اللہ کو جن کی پوجا کی گئی، ان نبیوں کو جن کی پوجا کی گئی، ان فرشتوں کو جن کی پوجا کی گئی۔ اللہ ان نبیوں سے، فرشتوں سے، اولیاء اللہ سے پوچھیں گے کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو؟ اہم ضلوا السبیل یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک تو یہ فرشتے، یہ انبیاء جن کی پوجا کی جاتی تھی، یہ کہیں گے سبحانک اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ہمارے لیے ہرگز یہ زیبا نہیں تھا کہ آپ کے سوا کسی کو دوست بنائیں، کسی کو ولی اور کارساز بنائیں، ولکن متعتہم لیکن اے اللہ تو نے ان کو خوشحالی دی تھی، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی خوشحالی دی تھی، حتی نسوا الذکر یہاں تک کہ وہ نصیحت کو
بھول گئے. ایک ترجمہ آتا ہے لطف اندوز کرنا، فائدے اٹھانا، یہ سب چیزیں متاع کے معنی آتے ہیں. یہاں تک کہ وہ نصیحت یعنی قرآن کو بھلا بیٹھے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، بائرون کی جمع، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آج. ابھی تک تو آپ کو یوں لگ رہا تھا جیسے ہم قیامت کے اندر ہیں اور باضابطہ وہاں پر مشرکین سے گفتگو ہو رہی. اب اللہ دنیا کی طرف. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، یقیناً انہوں نے تمہیں جھٹلایا ان باتوں میں جو کچھ تم کہا کرتے تھے. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا، آج تم نہیں پھیر سکتے ہو ان سے عذاب کو. وَلَا نَصْرًا، اور نہیں تمہاری مدد کی جا سکتی ہے. صرفاً عذاب کو پھیر نہیں سکتے، تستطیعون نصراً مدد کو نہیں کر سکتے. ومن یظلم منکم نذیقہ عذابا کبیرا، تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑے عذاب کا ذائقہ چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو، جتنے بھی پیغمبر آئے. انہم لا یاکلون الطعام، سبھی کھانا کھایا کرتے تھے. ویمشون فی الاسواق، وہ سبھی بازاروں میں چلا کرتے تھے. کھانا کھانا، بازاروں میں چلنا یہ نبوت کے منافی نہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. اتصبرون، کیا تم صبر اختیار کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کے رب ہیں دیکھنے والے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اتصبرون، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو مفسرین نے اس کے ذیل میں دو چیزیں لکھی ہیں. ایک یہ کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ یہ غریب مسلمانوں کے متعلق کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اسلام قبول کریں تو ہم بھی بلال جیسے ہو جائیں گے، ہم پر بھی غربت مسلط ہو جائے گی. تو اس پر اللہ نے کہا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ تم ان کی غربت کو دیکھ کر حق اسلام سے دور رہتے ہو یا قریب ہوتے ہو. اس سے زیادہ ایک اور واضح تفسیر کہ ہم نے تم میں سے بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب بنایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اپنی امیری کی وجہ سے کہیں حق سے دور تو نہیں ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی غریبوں کا استہزاء تو نہیں منایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے غریب اپنی غربت کی وجہ سے کہیں حق سے دور تو نہیں رہتا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ امیر شکر کر رہا ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے غریب صبر کر رہا ہے یا نہیں. اتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. 19ویں سپارے کے ابتدائی چند صفحات کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے ان کے ترجمے کو بغور دیکھنا سننا ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کا مضمون ذہن میں بیٹھا جا سکے اور پیغام کو سمجھا جا سکے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، لولا انزل علینا الملائکۃ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اپنے دل میں. وعتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے تھوڑی سی سرکشی نہیں کی بلکہ بہت ہی بڑی سرکشی کی. یعنی ان کے ارادے تو دیکھ لیجئے، ان کے دل کے خیالات تو دیکھ لیجئے. یوں کہتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتارے، اور نرا ربنا، یا ہم ڈائریکٹ اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. کیا ایک معمولی سی مخلوق کے اندر اتنی طاقت جس کی نظر کی انتہا چند کلومیٹر سے دور نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ہستی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. لقد استکبروا فی انفسہم، ان کے منہ سے یہ باتیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا گردانتے اور سمجھتے ہیں. وعتوا عتوا کبیرا، اور یہ بڑی سرکشی میں مبتلا ہو گئے. یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے. لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یعنی قیامت کا دن. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں کہ اس دن حجرا مہجورا، کوئی پناہ بچاؤ حاصل ہو جائے. حجرا مہجورا، کوئی پناہ حاصل ہو جائے، کوئی بچاؤ حاصل ہو جائے. اس کے دو طریقے سے ترجمے کیے گئے ہیں. ایک اس کا کہ محرمن سے ترجمہ، وَيَقُولُونَ حرام محرمن سے ترجمہ کیا گیا ہے. اس صورت میں یقولون کا فاعل فرشتوں کو مانا جائے گا، یعنی یہ قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی جنت کے اندر داخل کیجیے. تو فرشتے انہیں کہیں گے حجرا محجورا، تمہیں جہنم سے روک دیا گیا ہے، جہنم تم پر حرام کر دی گئی ہے. دوسری تفسیر اس سے کہی گئی ہے حجرا محجورا، کہ کوئی بچاؤ، کوئی رکاوٹ، کوئی پناہ آج ہمیں حاصل ہو جائے دوزخ کی آگ سے. حجرا
محجورا وقدمنا ہم کل قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے من عمل الی ما عملوا من عمل ان کے ان اعمال کی طرف جو کچھ بھی انہوں نے چھوٹے بڑے کیے ہوں گے فجعلناہ ھباء منثورا پھر ہم ان کے ان اعمال کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے. ہباء اس کی جمع احباء آتی ہے, خاک کے معنی آتے ہیں, گرد و غبار کے معنی آتے ہیں, اور منصورہ نصرن سے ماخوذ بکھیر دینا, اڑا دینا. تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے, چونکہ ان کا جو بھی عمل ہوگا خواہ وہ بندگی ہی کیوں نہ ہو خدا کی لیکن شرک کے ساتھ, صدقات ہی کیوں نہ ہو مگر شرک کے ساتھ, اس لیے ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اور فلا نقیم لہم وزنا ان کے اعمال کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا. اللہ ان کے اعمال کو خاک بنا کر, غبار بنا کر ہوا میں اکڑا کر بکھیر دیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرہ, ایک تو کفار کا یہ طبقہ, دوسرا جنتیوں کا طبقہ. جنتی یومئذ اس دن خیر مستقرہ بہتر ہوں گے اپنے ٹھکانے کے لحاظ سے, وہ احسن و مقیلہ اور بہتر ہوں گے اپنی آرام گاہ کے لحاظ سے. مقیلہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا جائے, دوپہر کا قیلولہ کیا جائے, اور مستقرہ مستقل ٹھکانے کو کہتے ہیں. تو جنتیوں کے مستقل ٹھکانے ہوں یا عارضی ٹھکانے, وہ جہنمیوں سے کروڑ گنا بہتر. وہاں تو عذاب اور یہاں پر راحت ہی راحت. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اور جس دن آسمان سے پھٹ کر بادل نمودار ہوگا. آسان سہل ترجمہ کر رہا ہوں. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, لفظی ترجمہ ہے جس دن آسمان سے پھٹ کر بدلی نکلے گی. جس دن آسمان سے بدلی نکلے گی یعنی آسمان پھٹ کر پھر وہاں سے ایک بادل نمودار ہوگا. اس بادل کے ساتھ بکثرت فرشتے اتاریں گے, اور اسی میں اللہ اپنی تجلی بھی فرمائیں گے, جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اور بکثرت فرشتے اتارے جائیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ, آج بادشاہت سچ مچ کی حقیقی بادشاہت, الملک الحق سچی بادشاہت, حقیقی بادشاہت, یومئذ اس دن صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, اور یہ دن بڑا دشوار ہوگا کافروں پر. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ, جس دن ظالم انسان اپنی ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا. یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ کو اپنایا ہوتا. یا ویلتا, کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر, اس نے مجھے ذکر سے, نصیحت سے, ہدایت سے ہٹا دیا, گمراہ کر دیا, دور کر دیا, بعد اس کے کیوں میرے پاس آ چکی تھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان تو ہے ہی انسان کو گمراہ کرنے والا. ان آیات کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. مکہ میں ایک مانا جانا مشرک تھا, عقبہ بن ابی معیط. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے دعوت کی. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کہیں سفر سے آتا تو آنے کے بعد یہ دعوتیں کیا کرتا. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کو دعوت دی. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے. آپ نے کھانے پر سے ہاتھ کو روک دیا اور کہا کہ جب تک تو کلمہ توحید, کلمہ رسالت, کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. عرب کے اندر اس چیز کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی معزز شخص گھر سے کھانا کھائے بغیر نکل جائے, اپنی توہین اس چیز کو سمجھا جاتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل رکھنے کی خاطر اس نے کھانا کھا لیا. عقبہ بن ابی معیط نے کھانا کھا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھا لیا. جب آپ نے کھانا کھا لیا آپ فارغ ہو کے چلے گئے. بعد میں اس کا ایک اور دوست تھا, کچھ روایات میں نام آتا امیہ بن خلف اور کچھ میں نام آتا ابی بن خلف کا. بہرحال آپ امیہ بن ابی خلفی مان لیجئے 2 منٹ کے لیے. اس کو جب پتا چلا کہ میرے دوست عقبہ بن ابی معیط نے ایمان قبول کر لیا ہے تو وہ اس سے شدید ناراض ہوا کہ آج سے میرے اور تیرے تعلقات ختم, میں تیرا بائیکاٹ کر دیتا ہوں. اس نے کہا بھائی میں نے دل سے نہیں کلمہ پڑھا, ویسے اس کے دل کو رکھنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ گھر چلا جاتا, معزز شخص ہیں قریش کے. اس نے کہا کہ تیری اور میری دوستی تب تک بحال نہیں ہو سکتی عیاذا باللہ جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر تھوک نہ دے. یہ بدبخت و بدنصیب آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا, محض اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے. قرآن کریم اسی کے اس واقعے کو یہاں پر بیان کرتا ہے. کل قیامت کے دن یہی عقبہ بن ابی معیط اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا ہائے میں نے کیا کیا کہ میں نے کس کو دوست بنایا.
کاش میں اس ابی ابن خلف امیہ ابن خلف کو دوست نہ بناتا، میں نے رسول کے ساتھ راہ اپنائی ہوتی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہدایت میرے گھر پر آ چکی تھی لیکن لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقینا میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ کل قیامت کے دن شکوہ ہوگا، اور جب پیغمبر مدعی ہوں گے اور امت مدعا علی ہوگی تو بچنے کی کوئی سبیل وہاں نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کو چھوڑنا صرف یہ نہیں کہ انسان اس کو نہ پڑھے، قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ اس پر انسان عمل نہ کرے، قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ انسان پڑھ کر بھلا دے۔ مثلا ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے میرے امت کے ان لوگوں کو پیش کیا گیا جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سب سے بدترین اور بھیانک عذاب ان لوگوں کو دیا جا رہا تھا جنہیں قرآن کا کچھ حصہ دیا گیا اور پھر انہوں نے اس کو بھلا دیا۔ یعنی قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد خواہ معانی ہوں، مفاہیم ہوں، آیات ہوں، ان کو بھلا دینے والوں کو جہنم میں سب سے بھیانک عذاب ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہاں دیکھیں نا ہوتا کیا ہمارے یہاں مکاتب میں بچپن میں قرآن کو پڑھا، پھر اٹھا کر رکھ دیا، پھر ساری زندگی ہاتھ لگانے کی نوبت آتی نہیں، اگر لگایا کبھی ہاتھ تو کسی کے مرنے پر یا وفات سے چند سال پہلے، ساری زندگی پھر لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے مجرموں میں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور آپ کا رب کافی ہے آپ کے رہبر اور رہنما ہونے کے لحاظ سے اور مددگار ہونے کے لحاظ سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ کافر آپ پر اعتراض کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا جاتا ان پر قرآن سارا ایک ہی بار؟ کذالک، ہم اسی طریقے سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں، کذالک، ہم اسی طریقے سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں۔ کیوں؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو جمائیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، ورتل، ٹھہر ٹھہر کر آپ پر اتارا۔ یہ ایک اعتراض تھا کہ جیسے تورات مکمل ساری کتاب ایک ساتھ اتری، اسی طریقے سے قرآن کریم بھی سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا؟ دیکھیں آج کل مفتیان کرام کو مسئلہ کبھی پیش آتا ہے تو ان کو اس کتاب کو چھاننا پڑتا ہے، اس کتاب کو چھاننا پڑتا ہے، کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ سوچئے کہ اگر قرآن کریم سارا ایک ساتھ اتارا جاتا اور پھر مشرکین کی جانب سے کوئی اعتراض پیش آتا، پھر اس آیت کو ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگتا اور پورے قرآن کو چھاننا پڑتا۔ اس سے بہتر کیا یہ نہیں تھا کہ عین اسی موقع پر جو وہ واقعہ پیش آیا اسی کی مناسبت سے قرآن کریم وہ آیت اتارتا۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، اور جب بھی آپ کے سامنے بطور دلیل یہ کفار کوئی مثال پیش کرتے ہیں ہم اس کا ٹھیک اور واضح جواب آپ کو عطا کرتے ہیں۔ ولا يأتونك بمثل، اور نہیں لاتے ہیں وہ آپ کے پاس کوئی مثال بطور دلیل کے، یعنی کوئی اعتراض، الا جئناک بالحق، تو ہم اس کا ٹھیک و احسن تفسیرا اور واضح جواب آپ کو برمحل بر موقع اسی وقت عطا کرتے ہیں۔ اگر قرآن سارا ایک ساتھ اتارا جاتا تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جنہیں کل قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور وہی آخرت میں ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر ہوں گے، شر مکانا آخرت میں، واضل سبیلا دنیا میں۔ ایک کا تعلق کس کے ساتھ؟ اور دوسرے کا تعلق واضل سبیلا، اور راستے کے لحاظ سے دنیا میں بھی یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کچھ انبیاء کی ہلکی سے نشانات یا یوں کہہ لیجئے ہلکے سے اشارے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان دونوں سے کہا جاؤ تم دونوں اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا،
یہ تو واضح سی بات ہے کہ تورات ابھی اتری نہیں، تورات تو باضابطہ طور پر فرعون کی ہلاکت کے بعد ادھر ملک شام جانے کے بعد اتری ہے۔ تو یہاں پر آیات کی تکذیب سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ آیات خداوندی جن سے ایک سلیم فطرت والا انسان فوراً یہ چیزیں پہچان جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور جس چیز کی یہ دعوت دے رہا ہے یہ سچ اور برحق ہے، اور یہ کہ جو کچھ میں بنو اسرائیل کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہوں یہ بھی غلط ہے۔ فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناہم، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا ہم نے ان کو بھی ڈبو دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے تیار کر کے رکھا ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وعادا وثمودا، اور تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے آپ عاد و ثمود کو بھی۔ واصحاب الرس، اور رس والوں کو بھی، کنویں والوں کو بھی۔ وقرونا بین ذلک کثیرا، اور اس درمیان بہت ساری قوموں کو۔ وکلا ضربنا له الامثال، اور ہم نے سب کے سامنے دلائل کو بیان کیا۔ الامثال کا ترجمہ کیا کہیں گے ہم؟ دلائل۔ وکلا تبرنا تتبیرا، اور ہم نے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہاں پر باقی اقوام کو تو قرآن میں مفصل تذکرہ آیا ہی، عاد و ثمود اور آئے گا بھی، یہاں پر صرف اتنا تذکرہ کرنا ہے مجھے، اصحاب الرس یہ کون سے لوگ تھے؟ قرآن نے تو صرف اتنا اصحاب الرس کہا، لیکن کہیں پر بھی قرآن میں احادیث میں ان کی وضاحت نہیں آئی ہے۔ اب کچھ اسرائیلی روایات میں وضاحت آئی ہے، اتنا کہا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایک قوم تھی جو قوم صالح تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے ماں بقیہ لوگ تھے یہ، جن 4000 لوگوں کو ان کو بچا لیا گیا تھا۔ یہ جا کر وہاں سے پھر کسی کنویں کے پاس آباد ہو گئے، صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، عرصہ دراز ہو گیا کہ یہ لوگ بھی پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور جب پیغمبر نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے پیغمبر کو ذبح کر کے کنویں میں ڈال دیا، اصحاب الرس۔ اور جس طریقے سے قوم لوط کے اندر بری بری عادات تھی، اسی قسم کی بری عادات ان کے اندر بھی تھی، مثلا عورت کے ساتھ خواہشات کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ کفار مکہ آئے ہیں، گزرے ہیں اس بستی کے پاس سے، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پر بدترین انداز میں بری طرح سے بارش برسائی گئی تھی پتھروں کی، یعنی قوم لوط۔ ملک شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتے تھے، شام کے اندر ہی بیت المقدس سے کوئی 50-60 کلومیٹر پہلے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ ان بستیوں کو نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے پیغمبر جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یوں کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھسلائی دیا تھا، بھٹکائی دیا تھا، ہٹائی دیا تھا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر ڈٹ نہ جاتے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کرتا تو اس نے تو ہم کو گمراہ کر ہی دیا تھا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب عقول کو سلب کر لیتے ہیں تو گمراہ ہونے والے کیا کہتے ہیں کہ اس پیغمبر ہی نے ہم کو گمراہ کر لیا تھا، ہمیں راستے سے ہٹا دیا تھا، اگر ہم اپنے ان معبودان باطلہ پر ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کرتے اور ان پر ڈٹے نہ رہتے۔ لیکن حالانکہ یہ پیغمبر کی عدم اطاعت کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ چل جائے گا، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کون تھا راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیجا خواہشات نفسانی کے پیروی بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ بت پرستی یہی نہیں ہے صرف کہ انسان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو، انسان بہت زیادہ نفس کی غلامی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو یہ بھی ایک قسم کی نفس پرستی ہے، اور انہوں نے اس کو بھی بت پرستی کی قسم قرار دیا۔ اللہ محفظنا منہ۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے۔ الم تر الى ربک کیف مد الظل، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں۔ تذکیر بآلاء اللہ،
کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کو؟ کیف مد الظل، اس نے سائے کو کیسے دراز کیا۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، درخت کا سایہ، چیزوں کا سایہ مغرب کی جانب دراز لمبا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب شام کو سورج غروب ہونے لگتا ہے، دوپہر کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو چیزوں کا سایہ مشرق کی جانب دراز ہونے لگتا ہے۔ کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنہ، اللہ چاہتا تو اس سائے کو سکون کے ساتھ رکھتا، ٹھہرائے رکھتا، ساکنن ٹھہرائے رکھتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس کی علامت کے طور پر بنایا، سورج کو ہم نے اس سائے کی درازی اور کمی پر علامت بنایا کہ سورج کے مشرق سے نکلنے، سورج کے بیچ آسمان میں پہنچنے، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی سائے بھی دراز بھی ہوتے ہیں اور کم بھی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، جو ہی دوپہر ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا سایہ ختم، سایہ اصلی صرف اس کی جڑوں میں باقی رہ جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صرف دن بھر سورج ہی سورج رہتا، سایہ نہ ہوتا تو کائنات کے اندر گزارا مشکل ہو جاتا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، وہی وہ اللہ ہے، تین نعمتیں، جس نے رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہاری راحت کی چیز بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوڑ دھوپ کا ذریعہ بنایا۔ نشورن کا ترجمہ یہاں پر یہ نہیں کریں گے دوبارہ زندہ کیے جانے کا، یعنی دن کو کمانے کا، دوڑ دھوپ کرنے کا ذریعہ بنایا، کا وقت بنایا، وقت۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرن خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمتوں سے پہلے۔ قرآن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ریاحون جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس سے رحمتوں کی ہوائیں مراد ہوتی ہیں، اور جب ریحون واحد کا صیغہ ہوتا ہے تو اکثر اس سے عذاب کی ہوا مراد ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک و صاف پانی کی، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، پاک بھی اور پاک کرنے والا بھی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ بستی کو زندہ کریں، مردہ شہروں کو زندہ کریں، وَنُسْقِيَهُ، یعنی ساری کی ساری زمین کو کیا کریں؟ سرسبز و شاداب کریں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور پلائیں ہم اس پانی کو اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے، انعاماً جانوروں کو، چوپایوں کو، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا انسان کی جمع اور بہت سارے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اس بارش کو تمہارے درمیان تقسیم کیا، یعنی کہ ہم ان نصیحتوں کو بار بار تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اکثر قرآن کریم میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہے، یہاں پر کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس بارش کو تمہارے درمیان تقسیم کیا، لِيَذَّكَّرُوا، ان کے درمیان، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ ہی کی تقسیم، اللہ کو پتا ہے کہ کس جگہ مجھے کتنی بارش اتارنی ہے۔ اگر یہاں پر بھی اتنی برف باری ہو جائے جتنی کہ سنتھن ٹاپ پہ ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں پہ ہوتی ہے، یا ہمالیہ پر، کیا ہم لوگ جی پائیں گے؟ لیکن اللہ کو پتا ہے کہاں پر کتنی برسانی بارش۔ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہتے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے ناشکری کے، لفظی ترجمہ، اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ڈرانے والے کو بھیجتے۔ اے پیغمبر، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَرِيمًا، جہاد کبیرہ، اے آپ کافروں کی پیروی نہ کیجیے، وجاہدہم، اور ان کافروں کے ذریعے سے آپ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، ان کافروں کے ساتھ آپ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، بھی اس قرآن کے دلائل کے ذریعے سے، قرآن کے دلائل کے ذریعے سے جہادن کبیرہ، ڈٹ کر خوب مقابلہ کیجیے آپ۔ بھی کی ضمیر راجع ہے قرآن کی طرف، آپ اس قرآن کے دلائل کے ذریعے سے ان کفار کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، علمی مقابلہ۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، انہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی کائنات کی نشانیاں دکھائیے۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا، مرجا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ ایک سمندر ہے، فراتن، جو کہ خوب پیاس بجھانے والا ہے،
شیریں ہے، وہذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا سمندر ہے ملح جو کہ نمکین ہے، اجاج کھارا ہے، وجعل بینہما برزخا، ہم نے ان دونوں کے درمیان آڑ بنائی، وحجرا محجورا، اور مضبوط رکاوٹ۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جہاں پر دریا سمندر سے آ کے ملتے ہیں تو سمندر کا پانی انتہائی کھارا ہوتا ہے، فی لیٹر تقریباً 27 گرام نمک ہوتا ہے سمندر کے پانی کے اندر، فی لیٹر تقریباً 27 گرام نمک ہوتا ہے، اور سمندر کے سارے پانی کو نکال کر اگر پانچوں بر اعظموں پر بکھیرا جائے تو 164 میٹر کی اوپر تک کی ایک تہ جم جائے گی نمک کی وجہ سے۔ چونکہ سمندر کے اندر اتنی لاکھوں کروڑوں مچھلیاں مرتی ہیں، ساری دنیا کی گندگی دریاؤں کے ذریعے سے، دیگر نالیوں کے ذریعے سے، ندیوں کے ذریعے سے سمندر میں جاتی ہے۔ نمک کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ساری کے ساری گندگیوں کو دھل کر ختم کر کے جلا کر راکھ رکھتی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے کہ سمندر کی پانی کی بقا، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو 2-4 دنوں کے اندر ہی خراب ہو جاتا، لیکن یہ جو زمین کے اندر پانی دریاؤں، ندی، نالوں، چشموں کے ذریعے سے، کنووں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچانا مقصود ہے، تو یہ میٹھا۔ اب زمین میں جس بھی حصے کے اندر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، یا دریا کا پانی سمندر کے ساتھ ملتا ہے اور یہ دونوں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ایک عجیب حیرت انگیز نظام ہے وہاں پر۔ سمندر کا پانی کبھی دریا کے پانی کے اندر نہیں رل مل جاتا، اور نہیں دریا کا پانی سمندر کے پانی کے اندر اس طریقے سے رل مل جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان امتیاز نہ ہو سکے۔ اللہ کی قدرت کی حیرت انگیز نشانی ہے یہ چیز۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا بنگلہ دیش کے اندر، گجرات کے اندر، اور اسی طریقے سے بحیرہ عرب کے اندر بہت ساری جگہوں پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، ان دونوں میٹھے پانی اور کھارے پانی کے درمیان ہم نے ایک آڑ بنائی اور ایک مضبوط رکاوٹ۔ یہ قرآن کب سے کہہ رہا ہے؟ آج سے 1444 سال پہلے، جب نہ کوئی سائنسی تحقیق تھی، نہیں مشاہداتی علم۔ آج سب لوگ قرآن کی صداقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر نظر ہو، بینا دیکھنے والی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی وہ اللہ ہے جس نے پانی سے پیدا کیا بشرًا انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس کے ددیالی اور ننیالی رشتے بنائے، وَصِهْرًا، اور سسرالی رشتے بنائے۔ صِهْرًا سسرالی رشتہ، اور نسبًا ددیالی رشتہ، اور اسی طریقے سے ننیالی رشتہ۔ ماتم مال تھے اور بڑی باب سنگار تھے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سسرال والوں کے ساتھ عموماً لڑتے رہتے ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے، لیکن قرآن کے تناظر میں دیکھا جائے تو قرآن کریم نے اس کو باضابطہ طور پر ایک نعمت گردانہ اور شمار کیا ہے، گویا کہ اگر کوئی انسان چاہے تو ان کے ذریعے سے اپنی تقویت حاصل کر سکتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی، مَا لَا يَنفَعُهُمْ، جو انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور نہیں نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اپنے رب کے مقابلے میں مددگار ہے، کس کا؟ شیطان کا۔ یہاں پر بھی آپ کو عبارت کو محذوف نکالنا پڑے گا، اور کافر تو اپنے رب کے مقابلے میں شیطان ہی کا مددگار ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ، آپ کہہ دیجئے نہیں مانگتا تم سے میں کسی بھی قسم کی اجرت مگر من شاء، سوائے اس کے کہ جو چاہے، ان يتخذ الى ربی سبیلا، وہ اپنائے راستہ اپنے رب تک پہنچنے کا، یعنی میں چاہتا ہوں صرف اتنا کہ تم میری بات کو مانو اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، ہدایت کی راہ پر آ جاؤ، صرف یہی میری اجرت کا مقصد ہے، میری دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو زندہ اور جاوید ہے، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو کبھی فنا نہیں ہوگی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی تسبیح بیان کیجئے، حمد ملا کر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لحاظ سے۔ الَّذِي خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما فی 6 ایام، اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ الرحمن، وہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ رحمان۔ فاسأل بہ خبیرا،
آپ ان سے پوچھے، آپ پوچھے اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، یہ جو کافر کہتے تھے کہ بھائی ہم صرف ایک نام جانتے ہیں اللہ، رحمان نام کو نہیں مانتے تھے، رحمان لفظ سے ان کو عجیب چڑ تھی۔ جب ان کو کہتے ہیں نا اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہتے تھے نہیں، یہ الرحمن الرحیم اس کو نہیں ہم جانتے، صرف بسم اللہ کو۔ ایسے یہاں پر جب ان کو کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے وہ رحمان کون ہے، ہم تو اس کو جانتے نہیں، ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، أَن نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیں، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس چیز نے یعنی اللہ نے جو ان کو حکم دیا یا رسول نے ان کو حکم دیا کہ رحمان کو سجدہ کرو، اس سجدہ کرنے کے حکم نے ان کی نفرتوں میں اضافہ کیا، وَزَادَهُمْ نفورا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک چمکتا دمکتا چراغ اس میں ایک چراغ بنایا، وقمرا منیرا، اور ایک روشن چاند۔ برج سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں۔ برج سے مراد یا تو آسمان کے وہ متعینہ حصے ہیں جن میں فرشتے رہ کر آسمانوں کی پہرہ داری کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یا برج سے مراد آسمان کے وہ حصے جو علم حیت والوں نے بیان کیے ہیں کہ آسمان کے 12 برج ہیں اور پھر اس آسمان کو 12 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہی وہ اللہ ہے جس نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، خلفتاً ایک کے بعد ایک آنے والا، لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او ارادہ شکورا جو شکر گزار بننا چاہے، اس کے لیے ان چیزوں کے اندر نصیحت ہے۔ وعباد الرحمن، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ 10-12 صفات اہل ایمان کی بیان کریں گے۔ اگر ہم بھی رب کا رحمان کا قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان صفات کے اندر ڈھالیں۔ اب وہ صفات کیا ہیں دیکھیے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ یعنی عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا ہے سر جھکا کر مریل کی طرح چلتے ہوئے، تو فرمایا کیا تم بیمار ہو؟ کہا نہیں بیمار نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے اٹھایا درہ کا، سیدھا چلو گے کہ نہیں، ورنہ تمہاری یہ ساری جو اس قسم کی سادگی یہ ختم ہو جائے گی۔ تو مومن کے چلنے کے اندر بھی ایک قسم کی بہادری ہونی چاہیے۔ مومن ایسا مریل سڑا ہوا تو اس طریقے سے چلے، یہ مومن کے شایع نشان نہیں ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اس طریقے سے چلتے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ دوڑنا پڑتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری صفت عباد الرحمن کی کیا بیان کی گئی؟ جب بھی جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام۔ کیا مطلب؟ جاہلوں کے کبھی منہ نہیں لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ سے مخاطب ہوں گے تو آپ کو نہ تو ان کے پاس کوئی دلائل ہوں گے، وہ زبردستی آپ کو اپنی باتوں سے متاثر کرنا چاہیں گے اور آپ کو قائل اور ہم نوا کرنا چاہیں گے۔ تیتھن لوگن کیا علاج؟ زوی شک ٹھیک ون کی شرات انز رات شتات کیا شک اور کیا علاج ہے ایسے لوگوں کا؟ یہ چاند کی تو یہ بلب کی، یہ شمائش مومبت، اد ٹھیک ہے شمائش، بس وہ آدمی چپ ہو جائے گا۔ اور میں نے تجربہ کر کے دیکھا، اللہ کی قسم یہ کامیاب ترین طریقہ ہے، ورنہ آپ جاہلوں سے الجھیں گے تو پھر ناکامی کے سوا کچھ نہیں، اور جاہل آگے سے پھر گالیوں پہ اتر آتا ہے۔ اور قرآن کریم نے آگے بھی کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور پرسوں ہی آپ نے پڑھا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ الَّذِينَ يَبِيتُونَ جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، وَقِيَامًا اور کھڑے کھڑے۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر ایک صفت آئی ہے۔ رمضان کے اندر اگر آج ہم سے یہ چیز نہ ہو، کل ایک آیت پڑھی ہم نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اسی طریقے سے آپ نے پڑھی آیت الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین۔ صبح صبح انسان اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، تہجد کی 2 ہی رکعتیں پڑھے انسان، 4 ہی پڑھے انسان، 6 ہی پڑھے، 8 ہی، کچھ نہ کچھ تو پڑھے انسان۔ رمضان میں بھی اگر انسان
انسان تہجد سے محروم رہے تو ولایت کے مقام اور رتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ والذین یقولون، نہ اللہ کی صحیح معنی میں محبت حاصل ہو پائے گی۔ والذین یقولون، صفت نمبر 4، وہ لوگ جو کہتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے عذاب کا، یوں کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو پھیر دے، عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب تباہ کن، ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ چمٹنے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً جہنم ایک برا ٹھکانہ ہے اور برا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ والذین، کتنی صفتیں آ گئی؟ 4، آگے 5ویں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہیں کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان اعتدال پر رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 15ویں سپارے کے اندر، جب آپ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو تو کیسے کیجئے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنے ہاتھ کو آپ گردن کے ساتھ مت باندھ دیجئے، کنایا ہے کہ بالکل بخیل مت بن جائیے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ آپ مکمل طور پر دونوں ہاتھوں سے اپنے گھر بار، چٹائی اور اپنے گھر کے سامان برتن تک بھی دے دو کہ خود پھر بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ قرآن کریم نے کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بالکل کنجوس بھی مت بنیے اور اتنے دیالو بھی مت بنیے کہ بعد میں خود آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے۔ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایسا ہوا، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے احکامات بھی ہیں سوا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، لم یسرفوا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہیں بالکل کنجوسی کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ایسے لوگوں کو جو کہ فضول خرچی کرتے ہیں انہیں شیطان کے بھائی قرار دیا گیا۔ اگر ناحق راستے میں انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اسے تبذیر سے تعبیر کرتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور حق راہ کے اندر انسان زائد از ضرورت خرچ کرے تو اسے اسراف کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے کہا انہ لا یحب المسرفین، اسراف نہ کرو، چونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ مثلا جیسے ہمارے ہاں واضوان کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ میں ہوتا ہے، خرچ بمشکل 1 لاکھ کا کھانا کافی ہو جائے، لیکن 10 لاکھ سے کم ہم خرچاتے نہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں ایسے کسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کی وجہ سے۔ اور حق کتنی چیزیں ہیں؟ صرف 3، ارتداد میں کسی کو قتل کر دیا جائے، قصاص میں کسی کو قتل کر دیا جائے، یا زنا کی وجہ سے شادی شدہ ہونے کے بعد اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ یہی 3 حق ہیں، اس کے علاوہ کسی مسلمان کی جان لینا درست نہیں۔ اور یہ بھی قصاص میں قتل کرنا ہو، ارتداد کی بنیاد پر قتل کرنا ہو، یا سنگسار کرنا ہو، یہ اسلامی حکومت کے اندر امیر المؤمنین کا کام ہے۔ کسی غیر مسلم مملکت کے اندر رہنے والے غریب رعایا، اقلیت میں رہنے والی رعایا کا کام نہیں۔ ولا یزنون، اور نہیں وہ بدکاری کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے ایسا کیا تو گویا اس نے بڑے گناہ کا سامنا کیا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فی مہانہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کو دوگنا کر دیا جائے گا، اور وَيَخْلُدْ فِيهِ، وہ اس میں عذاب میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، اس حال کے اندر کہ اس کو ذلت کے ساتھ میں رہنا پڑے گا، مہانہ۔ اللہم احفظنا منہ۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی، وآمن، ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو شخص توبہ اختیار کرے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اس نے گویا کہ اللہ کی طرف بھرپور رجوع کر لیا۔ اس نے اللہ کی طرف، وہی شخص ہے وہ جو اللہ کی طرف بھرپور رجوع کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، کتنی صفات آ گئی؟ 5 6 7 8، اب یہ آ گئی 9۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ
جو غلط گواہی نہیں دیتے، ایک ترجمہ، والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو غلط مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، دوسرا ترجمہ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو لا یعنی چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ گزر جاتے ہیں، مروا کراما۔ اگر جھوٹی گواہی تو اس کا تو نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر قرار دیا، گناہ کبیرہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی۔ اور اگر کہا جائے کہ غلط محفلوں میں نہیں جاتے تو ان محفلوں میں جہاں مفسرین نے لکھا جہاں پر ناچ گانے ہوتے ہیں، جہاں پر شراب اور موسیقی کی مجلسیں چلتے ہیں، یا جہاں پر غیر اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، گناہ کی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم 10، اور جب انہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِ اگر مان لی جائے تو ہو گیا 10 یا ہو گیا 11۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ اہل ایمان ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، لم يخروا علیہا، تو نہیں گر پڑتے ہیں ان آیات پر، صماً وعمیانا، صماً وعمیانا، بہرے ہو کر، وعمیانا، اور اندھے ہو کر ان پر نہیں گرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں کہ قرآن کے معنی کو سمجھے بغیر بس جو کچھ کہہ دیا گیا، پھر صبح ون نماز معاف تو نماز معاف، پھر صبح ون شراب چ حلال تو شراب چ حلال، پھر صبح ون فلانی کام چ جائز تو چی نہیں، بلکہ وہ اچھی طریقے سے غور و فکر کر کے پھر قرآن احکامات کو مانتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہم کو عطا کر ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری بچوں میں سے، قرۃ اعین، ان کے ذریعے سے عطا کر ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی سکون اور راحت، واجعلنا، اور بنا ہمیں، للمتقین، متقیوں کا پیشوا، امامن پیشوا۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ اے اللہ ہماری بیوی بچے اور ہمارے گھر والے ایسے بن جائے کہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک، اور وہ کب بن سکتے ہیں؟ جب وہ دیندار، متقی، صالح اور پرہیزگار ہوں ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دوسری چیز کہ ہر گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا پیشوا ہوتا ہے، تو اس کے اندر گویا کنایتاً لطیف انداز میں یہ دعا ہے کہ خدایا میرے گھر والوں کو تو متقی بنا لیکن مجھے اتقا بنا، مجھے ان سے بھی بڑا متقی بنا، وجعلنا للمتقین اماما، کہ مجھے ہمیں بنا سارے کے سارے متقیوں کا پیشوا۔ اس میں آپ کہیں گے کہ قرآن کریم میں تو منع کیا گیا ہے کہ عہدوں کی تمنا نہ کی جائے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر ان کے لیے جو زمین میں بڑا نہ بننا چاہے۔ تو یہاں پر تو بڑا بننے کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آخرت میں، دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بڑا بننے کی دعائیں مانگی جائیں، یہ تو مقتضائے شریعت ہے، خدایا مجھے آخرت میں اتنا بڑا نیک بنا، آخرت میں میرا رتبہ اتنا اونچا ہو کہ متقیوں کا بھی میں پیشوا بنوں، یہ تو محمود چیز ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا کے اندر عہدوں کی تمنائیں کرے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء، کسی بھی ریوڑ کے اندر، بھوکے ریوڑ کے اندر اگر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، کسی ریوڑ کے اندر اگر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو یہ اس کے لیے اتنے تباہ کن نہیں ہوں گے جتنے کہ ایک انسان کے لیے عہدے اور عزت کی جو حرص اور لالچ ہوتی ہے، اس کے دین و ایمان کے لیے جتنا خطرہ ان چیزوں کے ذریعے سے، اور مال کی لالچ۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں جنت کے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے ان کے صبر کی وجہ سے، ویلقون، اور استقبال کیا جائے گا ان کا جنت کے اندر، تحیتاً دعاؤں کے ساتھ، وسلاماً اور سلاموں کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، حسنت مستقرا و مقامہ، کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے، و مقامہ، اور کیا ہی خوب ان کا وہ ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت و بندگی نہ کرو، فقد کذبتم، سو تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، اس جھٹلانے کا وبال تم پر آ کر رہے گا، یہ تکذیب تمہارے گھرے کا توق بن کے رہے گا، یہ بھی ایک ترجمہ کیا گیا ہے، یہ تکذیب، یہ جھٹلانا تمہارے گلے کی توق بنے گا، اور اسی طریقے سے اس جھٹلانے کا وبال تمہارے
سروں پر ہوگا۔ تو آخر آیت میں یہ جملہ کہا گیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔